بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک سوال ہوا ہے کہ محرم الحرام میں کالے کپڑے سے پہننے سے منع کیوں کیا گیا ہے۔ میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، اور اس حدیث کو بہت ساری کتب احادیث میں وارد کیا گیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اسی قوم سے اٹھائیں گے۔ اسی طرح مرقات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شرح ہے مشکات کی، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں اس حدیث کے تحت ای من شبہ نفسہ بالکفار مثلا فی اللباس وغیرہ فمنہ، انہوں نے سب سے پہلے جس مشابہت سے منع کیا اور جس مشابہت سے بچنے کا حکم دیا وہ لباس ہے۔ ایسے ہی ابو داؤد کے اندر امام ابو داؤد نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس من تشبہ بقوم فہو منہم اس حدیث کو لباس کے باب میں ذکر کیا ہے، کپڑوں کے پہننے کے باب کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کپڑوں کے اندر بھی کسی غیر کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرے کی مشابہت اختیار کرنے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ گویا کہ اس کو اسلام کی وضاقتہ سے، اسلام کے حسن سے، اسلام کے لباس سے وہ مطمئن نہیں ہے، اس کو پسند نہیں ہے، اس لیے وہ کفار کا لباس، کفار کا طرز و طریقہ، کفار کی وضاقتہ اختیار کرتا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر، مسلم کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو کٹاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچو۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفیدی، بالوں کی سفیدی نہ لاؤ یہود و نصارہ کی مشابہت سے اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ ایسے ہی ٹوپی کے اوپر پگڑی پہننے سے یہود و نصارہ کی ہر جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کا حکم بھی دیا ہے اور مخالفت کی بھی ہے۔ مخالفت کس موقع پر کی ہے کہ یہودی محرم الحرام کے 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، اس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن یہود و نصارہ کی مخالفت سے، یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچیں گے بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ آپ نے 9 کے ساتھ 10 کو یا 10 کے ساتھ 11 روزے کو، یعنی کہ 11 تاریخ کے روزے کو ملا کر یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے اور ان کی مشابہت سے بچنا ہے۔ ایسی قرآن کریم کی ایک آیت واضح طور پر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کے الفاظ سے پکارتے تھے۔ راعنا کے 2 معنی ہیں، ایک معنی عربی اعتبار سے صحیح معنی ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف متوجہ ہو اور ہمارا خیال کیجیے، اور اس کا عبرانی زبان کے اندر معنی گدھے کے ہے۔ یہود و نصارہ نے پروپیگنڈا کرتے ہوئے اس گدھے کے معنی کو ترجیح دی ہے اور صحابہ کرام کی حجب بیان کی ہے، صحابہ کرام کا مزاح کیا، استہزاء کیا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ رائنا کا لفظ ہی کہنے سے صحابہ کرام کو منع کیا ہے۔ تو اس کے اندر واضح طور پر علماء نے لکھا ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا شائبہ بھی ہو، بعد سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اور ایک بات علماء نے یہاں لکھی ہے نقطے کے طور پر، وہ یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے الفاظ کی بھی مشابہت اختیار نہ کرو۔ لباس کی تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تو یہود و نصارہ کی الفاظ اور قول کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ علماء محرم کے اندر کالے کپڑے پہننے سے منع فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ تشیع کا، یہ رافضیوں کا شاعر ہے اور یہ ان کا مذہب کا حصہ اور جز ہے کہ کالے کپڑے پہن کر یہ محرم کی 9 اور 10 تاریخ کو ماتم کرتے ہیں، غم حسین پر پیٹتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں۔ اور محرم کے مہینے میں ان کالے کپڑوں سے اس لیے بچنا چاہیے تاکہ ان کے اندر اور سنیوں کے اندر اور شیعوں کے اندر واضح فرق ہو جائے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا آج کی اس ویڈیو پیغام میں کہ ان کی مخالفت کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم محرم کے پورے مہینے میں سفید کپڑے پہنیں، سفید کپڑے پہن کر باہر نکلیں تاکہ واضح ہو جائے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کی ہمت اور جذبہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔